بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہزاد کریم ہے اور میرا تعلق شعبہ تدریس سے ہے۔ میں ایک معلم ہوں، ایک استاد ہوں اور پاکستان میں ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں۔ میں درس و تدریس اور سیکھنے سکھانے کے عمل سے پچھلے تقریباً 20 سال سے وابستہ ہوں، اور اس سلسلے میں نے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ پاکستان سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی، پاکستان سے باہر بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور میری تعلیمی قابلیت PhD ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سیکھنے سکھانے کے عمل کی بات کرتے ہیں یا درس و تدریس کے عمل کی بات کرتے ہیں، تو کبھی کبھار ہم اساتذہ بھی اور ہمارے جو لرنرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس کو مقید کر دیتے ہیں صرف کتابوں تک، کتابوں کی حد تک، اور جو ہم نصاب سے جو نئی معلومات حاصل کرتے ہیں، جو نیا علم حاصل کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور جو سیکھنے کا عمل ہے وہ شاید مینلی بنیادی طور پر انہی چیزوں سے وابستہ ہے۔ لیکن میں نے اس چیز کو بڑے قریبی طور پہ بڑے غور سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، سچائی بھی ہے، کہ درس و تدریس کا جو عمل ہے، جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، وہ صرف کتابوں کی یا معلومات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیوڈ ایکسپیرینسز اور زندگی کے مشاہدات، تجربات، جب ہم اپنے علم کو ان مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں، کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، تو پھر ہم شاید جو اصل علم ہے اس کے راستے پر ہم چل نکلتے ہیں۔ تو آج کل، بلکہ آج کل تو نہیں، مطلب یہ دنیا کا ہمیشہ سے یہ ایک پروسیس رہا ہے کہ سوچنے کے عمل میں ہمیشہ جو میسز ہیں، پاپولیشن، وائڈر پاپولیشن کبھی بھی سوچنے سمجھنے کے عمل سے بہت قریبی طور پہ وابستہ نہیں ہوتی۔ تو زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوچنے سمجھنے کے عمل سے گزرتے ہیں اور وہ علم کے نئے جو ہیں، علم کے بارے میں نئی دریافت، نئی چیزوں کو، نئی حقیقتوں کو دریافت کرنے کے عمل سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور جو ایک وائڈر پاپولیشن ہوتی ہے، وہ جو ہمیں چیز بتائی جاتی ہے، چاہے میڈیا کے تھرو بتائی جائے، چاہے کتابوں کے ذریعے سے ہم تک وہ معلومات پہنچے، تو ہم اس کو زیادہ تر اسی طریقے سے قبول کر کے اور اس کے اوپر یقین لے آتے ہیں۔ لیکن جو علم کا جو اصل جو راستہ ہے علم حاصل کرنے کا، اس میں جو اصل عمل ہے، جو ہم تحقیق سے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ تحقیق اور جو علم ہے اس کا اصل راستہ، اصل ذریعہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آبزرو کریں، ہم کتابوں سے معلومات حاصل کریں، لیکن ہم اس سے ایک کلی نتیجہ یا نتائج اخذ نہ کریں۔ ہم ان نتائج کو اپنی کریٹیکل ایبیلٹی، اپنی انالیٹیکل ایبیلٹی کی بنیاد پر ان حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں۔ اور ہمارا جو دین ہے، مذہب اسلام، اور باقی بھی جو مذاہب ہیں، وہ بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے عمل کو، تفکر کو، تو اسی سے ہم حقیقی علم کے بارے میں معلومات یا حقیقی علم تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ میں خود اس راستے کا ایک مسافر ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور اپنے تعلیمی سفر کے دوران، اپنے سیکھنے کے سفر کے دوران میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو جانا جائے اور اس کے بارے میں مزید جو ہے آگہی حاصل کی جائے۔ تو اسی سفر میں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ، جس طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو تو شامل کرتا ہی ہوں اپنی کلاسز میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جن کے ساتھ میرا براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا اپنی کلاس روم کے ذریعے سے، تو ان کے ساتھ بھی میں اس طرح کا کچھ رابطہ قائم کروں، اور اس کے لیے یہ میڈیم جو ہے، جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، تو آج کل کے دور میں ایک یہ بہت اچھا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اسی خیال کے پیش نظر میں نے سوچا کہ میں کچھ ایک چھوٹا سا یوٹیوب پہ چینل، جس کا نام میں نے رکھا ہے آئیں سوچیں اور سمجھیں، اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور اس چینل کے ذریعے میں لوگوں کو سوچ اور آگہی کے راستے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی کیونکہ اس عمل کا، اس راستے کا ایک مسافر ہوں، تو میری ایک چھوٹی سی کاوش یہ ہوگی کہ میں اور بھی کچھ ایسے لوگ جو اس سوچنے اور سمجھنے کے عمل سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، تو ان تک میں اپنی رائے یا اپنا علم، جو میرا تھوڑا بہت علم ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچاؤں، اور اس طریقے سے ہم ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اچھے عمل کی طرف گامزن ہو جائیں۔ سوچنے سمجھنے کا عمل اور اس سے نتائج اخذ کرنے کا عمل زندگی کا ایک بہت ہی اہم جز ہے،
جس طرح میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ زیادہ تر جسے ہم میسز کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کے عمل سے اس طریقے سے وابستہ نہیں ہو سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر دور میں چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہ سوچنے سمجھنے کے عمل سے گزرتے ہیں اور نئی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع کرتے ہیں۔ تو اس چینل کے ذریعے میں کچھ ایسے ہی معاملات کے بارے میں بات کروں گا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میڈیم کے تھرو اور اس چینل کے تھرو جس کا نام ہے آئیں سوچیں اور سمجھیں، میرا جو موضوع ہوگا وہ بنیادی طور پر کچھ علمی مباحث ہوں گے، علمی موضوعات ہوں گے جن کے بارے میں، اور کچھ بنیادی سماجی موضوعات ہوں گے جن کے بارے میں اس چینل کے ذریعے، اس میڈیم کے ذریعے بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں میرا موضوع کوئی سیاسی یا مذہبی موضوعات نہیں ہوگا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو میں کیونکہ بنیادی طور پر ایک استاد ہوں اور میں زیادہ علمی بات سے ہی میرا تعلق رہتا ہے، تو ایسی بات جس کے ذریعے میں علم کو پھیلا سکوں تو میری ہمیشہ سے خواہش رہتی ہے کہ میں ایسے موضوعات پہ ہی بات کروں۔ اور جو مذہبی یا سیاسی معاملات ہیں وہ آلریڈی اس پہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا کوئی اس قدر اہم شاید میرے نظر میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ میرے سے زیادہ علم والے لوگ، اور کیونکہ میری نہ تو ایکسپرٹیز ہیں مذہبی معاملات میں یا سیاسی معاملات میں، تو مجھے اس کے اوپر رائے شاید نہیں دینی چاہیے۔ تو اس لیے جو میرا اپنا سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اس سے ہی وابستہ میں ایک مثبت سوسائٹی میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنا تھوڑا سا جو چھوٹا سا میرا کردار ہو سکتا ہے تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا میں یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ علمی موضوعات یا سماجی موضوعات سے میرا کیا مطلب ہے۔ سماجی موضوعات یا علمی موضوعات سے مطلب میرے ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہم لائف میں، زندگی میں سنتے ہیں اور ان کو ایز اٹ از ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اپنی کریٹیکل انالیٹیکل ایبیلٹی سے اور اپنے زندگی کے مشاہدات اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کے ذریعے اگر ہم ایسی چیزوں کا، ایسے موضوعات کا تجزیہ کریں تو ہم کچھ نئے حقائق جان پاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ یہی کہ رائے کیسے دینی چاہیے یا رائے دینے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ بھی ہم اس کے بھی ایک پورا پروسیس ہے جو کہ میری نظر میں جو میں سوچتا ہوں وہ میں اگلی کسی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی طور پہ ہم اکثر یہ موٹیویشنل سپیکرز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور موٹیویشن کے حوالے سے بھی ایک جس طرح ایک ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے موٹیویشن بہت اہم ہے، یا ایک اور جس طریقے سے لائف میں ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ مقصدیت، کہ کوئی مقصد زندگی میں رکھنا، کوئی آبجیکٹیو سیٹ کرنا، تو اس کا زندگی میں کامیابی سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسے موضوعات جن کے حقائق کے بارے میں، جن کی حقیقت کے بارے میں ہمیں اس طرح سے آگہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہم اس باقاعدہ ایک سوچنے سمجھنے کے عمل سے اور چیزوں کا تجزیہ کرنے کے عمل سے نہیں گزرتے، تو جس طریقے سے وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں میڈیا کے ذریعے یا ہم سے زیادہ علم والے لوگوں کے ذریعے، تو ہم اس کو ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرا اس میں، یا جس طریقے سے ایک علم حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے کہ چیزوں کو فوراً سے ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، شاید جو حقیقی علم ہے اس کا معیار نہیں ہے۔ جو بھی ہم تک انفارمیشن پہنچے، جو معلومات پہنچے، اس کا ہمیں اپنے علم کے مطابق بھی تجزیہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں کوئی اپنا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ اور یہ سوشل سائنسز کی فیلڈ میں یہ ایک حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں سوشل سائنسز میں، کہ جو سوشل سائنسز ہے اس میں جو ایک ریالٹی ہوتی ہے، جو ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایک بات حتمی نہیں ہوتی، اور جب ہم کوئی رائے یا کوئی زاویہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس ٹاپک کو، اس تھیم کو بیان کرنے کا صرف ایک زاویہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آئیں سوچیں اور سمجھیں کے ذریعے جو میں کوئی بات آپ تک کرنا چاہوں گا تو اس کے بارے میں میری اپنی بھی یہ رائے ہے کہ وہ کوئی حتمی رائے نہیں ہوگی، وہ بھی اس کا ایک زاویہ میں بیان کروں گا، وہ زاویہ جو میں ایک خاص نقطہ نظر سے یا کسی ایک خاص کریٹیکل انالیسس کی بنیاد پر جس کا میں کوئی نتیجہ اخذ کر چکا ہوں یا کر سکا ہوں، تو وہ میں آپ تک بیان کر دوں گا، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ اس کا مقصد نہیں ہوگا کہ جو بات میں نے بیان کر دی ہے وہ ایک کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے، یونیورسل ریالٹی ہے،
وہ رائے ہوگی جو میں نے اپنے علم اور تجربات کی بنیاد پر اخذ کی ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی جس طرح سے ایک موضوع ہے کہ جو ہم اپنے نتائج اخذ کرتے ہیں، کیا وہ نتائج ہم دوسروں پہ بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو رائے کے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ رائے کے حوالے سے بھی اس پہ میں ایک تفصیلی گفتگو اپنے کسی نئے فیوچر کے کسی ویلاگ میں کروں گا، لیکن یہاں پہ صرف میں ایک مثال کے طور پہ اسے بیان کر رہا ہوں کہ اگر میں کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہوں اپنی انالیٹیکل کرٹیکل ایبیلٹی، اپنے علم مشاہدات کی بنیاد پر، اور آپ تک پہنچاتا ہوں، تو اس کا حتمی مطلب یہ نہیں ہوگا، قطعی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہی اصل حقیقت ہے، جبکہ وہ صرف حقیقت کا، میری نظر میں جو حقیقت کا ایک جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ میں آپ تک بیان کروں گا۔ آپ کے لیوڈ ایکسپیرینسز، آپ کا نالج مجھ سے زیادہ ہوگا، آپ کے لیوڈ ایکسپیرینسز جو ناظرین اس کو دیکھیں گے ان کا زیادہ ہوگا، اور وہ اس کی نسبت کوئی اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا نتیجہ بھی اتنا ہی بہتر ہوگا یا اتنا ہی لاجیکل ہوگا جتنا میری رائے یا میرا نتیجہ کسی موضوع کے بارے میں ہوگا۔ جو بنیادی مقصد ہے اس بات چیت کرنے کا، آپ تک یہ رائے پہنچانے کا، وہ صرف یہ ہے کہ ہم معاشرے کے طور پہ، سوسائٹی کے طور پہ، ہم میں سے جو لوگ سوچنے سمجھنے کے عمل سے وابستہ ہیں، تو ہم اس کو مزید، اس عمل کو فلرش کریں، اس عمل کو مزید ترقی دینے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک مثبت رجحان پایا جائے علم کی طرف، سیکھنے کے عمل کی طرف، اور ہم وہ جو ایک ٹریڈیشنل قدامت پسند ایک جو رویہ ہے کہ چیزوں کو ایز اٹ از قبول کر لینا اور ان کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے عمل سے پرہیز کرنا، تو اس رویے کے حوالے سے میں کچھ ایک نیا نقطہ نظر یا ایک مختلف نقطہ نظر کا حامل ہوں، اور وہی نقطہ نظر میں آپ تک اس چینل کے ذریعے پیش کرنا چاہوں گا۔ تو آپ وہ جو نقطہ نظر میں بیان کروں گا، اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو میں اس کو ویلکم کروں گا، خوش آمدید کہوں گا، اور اس چینل کے ذریعے کوئی میرا مقصد کوئی کسی مباحثہ کا آغاز کرنا بھی نہیں ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی رائے آپ تک پہنچا دوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میری اس رائے سے مکمل طور پر متفق ہوں، کیونکہ یہ اٹ سیلف جو علم ہے اس کے منافی ہے، علم کے اصل جو مقصد ہے اس کے منافی ہے، کیونکہ اگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری رائے سے متفق ہوں تو میں پھر اصل میں بنیادی طور پر اسی بات کی نفی کر رہا ہوں جس بات کو میں پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں یا جس بات کو میں آگے پھیلانا چاہتا ہوں، کہ ہر شخص کو چاہیے، ہر وہ شخص جو سوچنے سمجھنے کے عمل سے وابستہ ہے اور جو علم کے راستے سے وابستہ ہے، کہ وہ چیزوں کو اپنے نالج، اپنے علم، اپنے لیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر ان کا کرٹیکل انالیسس کرے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ تو اگر آپ میری کسی بھی ایسی رائے سے اتفاق نہیں کریں گے تو یہ 100% ویلڈ ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنا نتیجہ اخذ کر کے اپنا نقطہ نظر کسی بھی موضوع کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہی سیکھنے سمجھنے کا عمل حقیقی عمل ہے۔ اور اس اپنی رائے کے مقابلے میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ مطلب جو لوگ ہیں جو میری بات کو سنیں گے وہ اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی بات یا اس مباحثے کو کسی اور طریقے سے اس کا آغاز کر دیں۔ میرا صرف یہ ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ اس پہ یقین کریں، اس بات سے متفق ہوں یا اس بات سے متفق نہ ہوں، یہ مکمل طور پر آپ کا کلی اختیار ہے، اور اس سے میرا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرا بس صرف کام یہ ہوگا کہ مختلف موضوعات پر جو ہماری سماجی زندگی سے، ہمارے علمی موضوعات سے جو وابستہ ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے کو آپ تک پیش کر دوں، اور آپ بھی اس سیکھنے سمجھنے کے عمل میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ ہم ایک علم کے بہتر معیار کی طرف اور علم کے بہتر راستے کی طرف ہم گامزن ہو جائیں۔ تو آئیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس سوچنے اور سمجھنے کے عمل سے وابستہ ہو جائیں۔ تو آئیں، سوچیں اور سمجھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔